السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آئیں بچوں کے الفضل سے حضور انور اید اللہ تعالیٰ کا بچپن، حضور اید اللہ تعالیٰ کی زبانی۔ ہم تو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پڑھنے لگے ہیں۔ جی بالکل، اس میں حضور کے اپنی زبان سے یعنی کہ اپنی آپ بیتی جو ہے حضور ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو اس مضمون کا جو مرتبہ ہے وہ نائب مدیر برائے بچوں کا الفضل۔ جب میں خود اطفال الاحمدیہ میں تھا تو میں پہلے سائق بنا، اس کے بعد منتظم اطفال کا نائب اور اس کے بعد منتظم اطفال بنا، پھر زعیم مجلس کے طور پر کام کیا، پھر ربوہ میں ناظم عمومی کے طور پر کام کیا، پھر نیشنل لیول پر ممتحن کے طور پر خدمت کی۔ بحیثیت ایک عام طفل کے میری ٹریننگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ اب ہم اس ٹاپک کو پڑھیں گے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی مزیدار ٹاپک ہے۔ میں تو بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں۔ جی پیارے بچوں، آپ کو حضور انور اید اللہ تعالیٰ کے بچپن کے بارے میں جاننے کا شوق ہوگا۔ جی کئی بچے اور بچیاں حتیٰ کہ بڑے بھی اس قسم کے سوالات حضور انور اید اللہ تعالیٰ سے پوچھتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو بطور مثال یہ واقعات سنا سکیں۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق از خود بیان بہت کم فرمایا، یعنی خود سے حضور نے بہت کم بتایا ہمیں، سوائے اس کے کسی مجلس میں کوئی اکا دکا سوال حضور انور سے متعلق ہو جاتا تو حضور انور اس کا مختصر جواب مرحمت فرما دیتے، یعنی چھوٹا سا جواب جو ہے وہ دیتے۔ لیکن کووڈ-19 کے دوران شروع ہونے والی ورچوئل میٹنگز اور آن لائن ملاقاتوں میں خدام، لجنات، اطفال و ناصرات اور واقفین نو کی جانب سے حضور انور اید اللہ تعالیٰ کی ذاتی زندگی سے متعلق کثیر تعداد میں سوالات کیے جاتے رہے، اور اس طرح حضور انور سے اطفال اور ناصرات نے جماعتی و دینی سوالات کے علاوہ خصوصاً ذاتی سوالات کی بھرمار کیے رکھی، جس کی وجہ سے حضور انور اید اللہ تعالیٰ کی سیرت کا یہ پہلو بھی کھل کر سامنے آیا۔ ذیل میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ کی زندگی کے حالات اور طرز عمل سے متعلق ارشادات پیش ہیں۔ ان واقعات و سیرت حضرت انور اید اللہ تعالیٰ کو آپ بیتی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو آپ بیتی کہا جاتا ہے جب کوئی اپنے بارے میں کوئی بات بتاتے۔ سمر، آپ کا نام کس نے رکھا تھا؟ میرا نام حضور نے رکھا تھا۔ جی تو اب دیکھتے ہیں کہ حضور کا نام کس نے رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ دورہ جاپان کے دوران ایک بچی نے سوال کیا کہ میرا نام حضور انور نے رکھا ہے، حضور انور کا نام کس نے رکھا تھا؟ اس پر حضور انور نے فرمایا میرا نام حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا۔ 11 دسمبر 2015 برتھ ڈے۔ آپ کو پتہ ہے برتھ ڈے مناتے ہیں ہم؟ جی۔ نائب ممتحن مال انڈونیشیا نے سوال کیا ہم برتھ ڈے کیوں نہیں مناتے؟ اس پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا کہ ہم برتھ ڈے نہیں مناتے، ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے بھی نہیں مناتے، بلکہ ہم جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی مجھے یاد کروائے کہ آج میری برتھ ڈے ہے تو میں 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں اور صدقہ دیتا ہوں اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے زندگی دی ہے اور خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دی ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ آئندہ اللہ کا فضل ہمیشہ شامل حال رہے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے فرمایا برتھ ڈے کے موقع پر موم بتیاں جلانا، کیک کاٹنا اور دعوتوں پر رقم خرچ کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ یہ رقم غرباء کو صدقے میں دے دو، چیریٹی آرگنائزیشن ہے ان کو دے دو، وہ غریبوں کی مدد کرتی ہیں، ان کے کام آ جائے گی۔ ہیومینٹی فرسٹ ہے، اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح رقم ادھر ادھر ضائع کرنے کی بجائے غرباء کے کام آ جائے تو خدا کی رضا کی خاطر یہ کام کر کے ہم اپنی برتھ ڈے منا سکتے ہیں۔ میٹنگ کے آخر پر صدر صاحب سنگاپور نے بتایا کہ برتھ ڈے کے ذکر سے مجھے یاد آیا کہ آج میری برتھ ڈے ہے۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ 2 نفل پڑھو اور صدقہ دو اور اپنی عاملہ کو اپنے ساتھ لے کر میرے ساتھ تصویر بناؤ۔ اور یہ جو کوسچن تھا وہ 18 اکتوبر 2013 کی کلاس میں ہے۔ اس کے بعد ہے والدین۔ ایک واقفہ نون نے سوال کیا کہ حضور انور بچپن میں زیادہ اپنی امی کے قریب تھے یا اپنے ابو کے زیادہ قریب تھے؟ اس پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا دونوں کے ہی قریب تھا۔ ہمارے زمانے میں جو پرانے بزرگ تھے وہ ایک بیریئر رکھا کرتے تھے، لیکن کھانے وغیرہ کا خیال دونوں ہی کیا کرتے تھے۔ جب بیمار ہوتا تھا
تو ابا کہتے تھے چھٹی کر لو، اسکول نہیں جانا۔ اس وقت ہمیں ابا اچھے لگا کرتے تھے، کھانے کا خیال رکھنا اور دوسری چیزوں میں دونوں کا ہی مجھ سے اچھا سلوک تھا۔ اس پر اس بچی نے عرض کیا کہ آپ کو زیادہ ڈر کس سے لگتا تھا؟ اس پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا کہ ڈر تو کسی سے بھی نہیں لگتا تھا، ہاں یہ ضرور ہوتا تھا کہ کوئی غلط بات کر دیں گے تو ڈانٹ پڑے گی، جو دونوں سے پڑ سکتی تھی۔ 26 نومبر 2019۔ اب حضور کے بچپن کا ایک واقعہ آپ کو بتاتی ہوں۔ بچپن کا ایک واقعہ۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا جب میں چھوٹا بچہ تھا تو میں نے ایک انگور کی شکل جیسا لوہے کا گول ٹکڑا منہ میں ڈالا اور ان سے نگل لیا۔ آپ کو پتہ ہے نا نگل لیا کسے کہتے ہیں؟ سوالوں کو جی، شکر ہے کہ سانس بند نہیں ہوا اور نہ ہی وہ میرے گلے میں پھنسا بلکہ سیدھا میرے معدے میں چلا گیا۔ والد صاحب نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ کسی طرح نکل آئے، مجھے الٹا سیدھا کیا، کیا کرنے کو کہا یعنی وامٹ، تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا وہ نکلا بھی ہے کہ نہیں۔ اب اس واقعے کو 60 سال یا شاید 65 سال گزر چکے ہیں، یعنی 65 ایئرز ہو چکے ہیں۔ یہ ربوہ میں میرے بچپن کی بات ہے، امید ہے کہ وہ چھوٹا سا ٹکڑا اب وہاں موجود نہیں ہوگا۔ 10 ستمبر 2021۔ ختم قرآن اور آمین۔ ناصرات الاحمدیہ آئرلینڈ کی ملاقات میں ایک بچی نے سوال کیا کہ حضور نے کس عمر میں قرآن کریم ختم کیا تھا؟ اس سوال کے جواب میں حضور انور نے فرمایا مجھے عمر تو یاد نہیں ہے، بچپن میں کر لیا تھا۔ حضور انور نے فرمایا بچیاں 6-7 سال کی عمر میں قرآن کریم ناظرہ مکمل کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ 7 نومبر 2014۔ ناصرات الاحمدیہ ہالینڈ کی ملاقات میں ایک ناصرہ نے حضور انور سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنی آمین کی تقریب پر کیا کیا تھا، یعنی آپ نے جب آمین کا فنکشن ہوا تھا تو اس پر حضور نے کیا کیا تھا۔ حضور انور نے اس کے جواب میں مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تو کوئی آمین نہیں کروائی، شاید میری جو پڑھانے والی ٹیچر تھیں اسے سن لیا اور بس ختم ہو گیا، کوئی فنکشن نہیں کیا، کوئی دعوت نہیں کی، کچھ نہیں کیا۔ بعض لوگ ہمارے زمانے میں بھی آمین کرتے تھے، میرے بعض کزن بھی کرتے تھے، میں نے تو کوئی نہیں کی اور نہ ہی مجھے کبھی کوئی خیال آیا کہ میں نے ضرور آمین کرنی ہے۔ 2 جنوری 2025۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی زندگی کتنی سادہ تھی، ہے نا، شروع سے ہی۔ اس کے بعد حضور کی تعلیم کے بارے میں، ان کی پڑھائی کے بارے میں کچھ تھوڑا سا آپ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ دوران تعلیم دعا۔ حضور انور سے سوال ہوا کہ کیا آپ کو کبھی کوئی ایسی مشکل پیش آئی جس کا سامنا کرنے میں آپ کو بے حد پریشان ہوئے ہوں اور کس طرح اس پریشانی سے نجات ملی؟ آپ کو کوئی مشکل وقت آیا ہو ایسا اور اس کو کیسے آپ نے ڈیل کیا تھا؟ یہ سوال تھا۔ حضور انور نے فرمایا کہ اللہ کے فضل سے کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آئی جس کو میں کہوں بہت پریشان ہوں۔ طالب علمی کے زمانے میں ایک طالب علم کو یہی ہوتا ہے نا کہ میں پاس ہو جاؤں، یعنی ایک اسٹوڈنٹ کو بس یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح میں ایگزام میں پاس ہو جاؤں۔ تو ایسا ہی ہوا، جب اللہ کے سامنے جھکے، اللہ سے رو رو کر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے اور سبیل پیدا کر دی کہ اس مشکل میں سے گزار دیا۔ میرے ساتھ تو یہی تجربہ ہوا اور جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے پڑھائی کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا تھا۔ آپ لوگوں کو بھی اگر کوئی ایسی مشکلات پیش آ جائیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ جب خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان جھکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کر لیتا ہے۔ دعا اور صدقہ و خیرات مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، یہی ہمیں اسلام کی تعلیم نے سکھایا ہے۔ میں نے تو اسی پر عمل کیا ہے جب بھی کوئی مشکل چھوٹی موٹی مشکلات پیش آئی ہیں۔ 25 جون 2021۔ دعا سے پاس ہو گیا۔ ایک احمدی طالب علم نے سوال کیا جب حضور انور پڑھائی کیا کرتے تھے اور امتحان دینے جاتے تھے تو پھر کن دعاؤں کی طرف توجہ دیا کرتے تھے؟ حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں پڑھائی میں بڑا نکما تھا اور دعا ہی کرتا اور دعاؤں سے پاس ہو گیا۔ 17 جولائی 2015۔ فضل عمر اسکول۔ ایک بچی نے سوال کیا کہ حضور جب آپ چھوٹے تھے تو کس اسکول میں پڑھتے تھے؟ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا وہ اسکول اب بند ہو چکا ہے، اب تم وہاں نہیں جا سکتی۔ اس زمانے میں ربوہ میں ایک نیا فضل عمر اسکول کھلا تھا۔ ربوہ میں تھوڑے سے گھر ہوتے تھے، وہ جماعتی اسکول تھا، میں اس میں پڑھتا تھا اور میرے خیال میں اس اسکول کا پہلا اسٹوڈنٹ تھا۔ پھر بعد میں وہ اسکول بند ہو گیا تھا کیونکہ گورنمنٹ نے نیشنلائز کر لیا تھا اور وہ دوسرے اسکول میں مرج ہو گیا۔ 16 اگست 2013۔ پسندیدہ مضمون۔
ایک طالب علم نے سوال کیا کہ حضور جب اسکول میں تھے تو حضور کا پسندیدہ مضمون کون سا تھا، یعنی آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا تھا؟ اس پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا، میں تو پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں تھا، بہرحال عملی طور پر مجھے زراعت پسند تھی، جو میں نے پڑھی تو نہیں، لیکن آخر جب میں یونیورسٹی گیا تو میں نے ڈیفیشنسی کورسز کیے، لیکن جتنا میں نے پڑھا تھا اس سے زیادہ میری عملی تعلیم تھی۔ 30 اگست 2013۔ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ ایک بچے نے سوال کیا کہ حضور جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کا کیا دل کرتا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ جو میرا دل کرتا تھا وہ تو میں نہیں بنا۔ 15 فروری 2019۔ ایک واقفہ نو نے حضور انور سے سوال کیا کہ آپ بچپن میں کیسے پڑھائی کرتے تھے اور تب آپ کا مقصد کیا تھا، یعنی آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے تھے اور ہمارے لیے آپ کی ہدایت کیا ہے؟ حضور انور نے فرمایا کہ آپ کے لیے ہدایت یہ ہے کہ آپ اچھی اسٹوڈنٹ بنیں، آج کل پڑھائی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، اور وقفہ نو ہے، آپ لوگوں نے وقف کیا ہوا ہے، اس لیے بچپن سے جماعت کا اچھا ایسٹ بننے کی، اچھا سرمایہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے پڑھائی کر کے، علم حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو بہتر کریں تاکہ پھر اگلی نسلوں کی بھی صحیح طرح تربیت کر سکیں اور حفاظت کر سکیں۔ حضور انور نے مزید فرمایا کہ جب میں نوجوان تھا تو میرے بہت سے خواب تھے، کبھی میں کچھ بننا چاہتا تھا، کبھی کسی اور چیز کی طرف توجہ چلی جاتی تھی، بالآخر کیونکہ میرا شوق زراعت کی طرف تھا تو اس میں ایک ڈگری حاصل کر لی اور پھر جماعت کی خاطر اپنی زندگی وقف کر دی اور خدا تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی۔ بہرحال یہ تو وقف زندگی کی خواہش تھی، یہ بچپن سے میرے دل میں تھی جو اللہ کے فضل سے پوری ہو گئی۔ حضور انور نے مزید فرمایا کہ بچپن میں میرے بہت سے ارادے تھے، کبھی میں سوچتا کہ یہ بن جاؤں گا، کبھی اور چیز کے بارے میں سوچتا، اور بالآخر میں نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ میں ان ارادوں کے مطابق کچھ بھی نہیں بن سکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور بالآخر اللہ تعالیٰ مجھے اس پوزیشن مسند خلافت تک لے کر آیا۔ بہرحال میری آپ سب کو یہی نصیحت ہے کہ چونکہ آپ سب نے زندگی وقف کی ہوئی ہے، آپ کو محنت سے کام کرنا چاہیے، خوب محنت سے پڑھائی کریں اور پڑھائی میں اونچے مقام حاصل کریں، گو بعد میں آپ کو ملازمت نہ کرنی ہو، یعنی آپ نے جاب بھی نہ کرنی ہو، تب بھی آپ اپنی تعلیم سے فائدہ اٹھائیں گی اور آئندہ نسلوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اسے استعمال کریں گی۔ 6 اکتوبر 2021۔ ایک واقفہ نو بچی نے سوال کیا کہ حضور کوئی ایسا خواب جو بہت دلچسپ ہو، بہت انٹرسٹنگ ہو اور حضور کو یاد رہا ہو، ہمیں بتا سکتے ہیں؟ اس پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا، بہت پرانا خواب ہے، ایک دفعہ جب میں امتحان دے رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں دکھایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام ہے، ینصروک رجال نوحی الیہم من السماء، وہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا اور اس حساب سے اس کے بعد سالوں سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ مدد کرتا رہا ہے۔ 26 نومبر 2019۔ بچپن میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات۔ ایک بچی نے سوال کیا کہ حضور انور کے بچپن میں کسی بزرگ یا کسی صحابی کے ساتھ کوئی یادگار واقعہ ہو تو حضور بتائیں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا، میرے دادا حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اس وقت میری عمر 11 سال تھی، تو 2 سال پہلے انہوں نے ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے جانا تھا، وہ مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ تو یہ نہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے اس لیے گھر کے اندر چلے گئے، آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ گھر کے باہر کھڑے رہے اور مجھے اندر بھیجا کہ جا کر بتاؤں کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں اوپر گیا اور چھوٹی آپا حضرت مریم صدیقہ صاحبہ مرحومہ کی وہاں ڈیوٹی تھی، میں نے ان کو بتایا کہ وہ ملنے آ رہے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ لیٹے ہوئے تھے، تو حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیڈ کے ایک طرف انہوں نے کرسی رکھ دی، پھر میں نیچے آیا اور حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر لے گیا، چنانچہ آپ نے اوپر جا کر کرسی ایک طرف کر دی اور نیچے فرش پر بیٹھ گئے۔ اس زمانے میں کارپٹ تو نہیں ہوتے تھے، عام دریاں ہوتی تھیں جو فرش پر بچھی ہوئی تھیں۔
چنانچہ انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو باتیں کرنی تھیں کی، میں تو 8-9 سال کا تھا، مجھے علم نہیں کہ کیا باتیں ہوئیں۔ بہرحال اس کے بعد بڑے ادب سے اٹھے اور پیچھے ہوتے ہوئے چلے گئے، تو وہ ایک سبق میرے ذہن میں ابھی بھی ہے، خلافت کا احترام کس طرح کرنا ہے، کس طرح کرنا چاہیے، خواہ بھائی ہو لیکن خلافت کا ادب و احترام مقدم ہے۔ اس طرح بعض بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ اس وقت سے بچپن سے ہی میرے دماغ میں یہ واقعہ یاد ہے، اور یہ یاد ہے کہ خلافت کا احترام کرنا ہے۔ 15 نومبر 2013۔ مجلس اطفال الاحمدیہ میں بطور سائق۔ ایک عاملہ ممبر نے عرض کیا کہ ہم سائقین کے نظام کا امریکہ میں صحیح طرح کس طرح اطلاق کر سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا، اگر آپ سائقین کے نظام کا اطلاق کریں تو یہ بہت معاونت کرتا ہے۔ اگر آپ گراس روٹ لیول والا نظام اپنائیں تو آپ کو خدام الاحمدیہ کے پروگراموں میں بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی۔ اطفال الاحمدیہ اور خدام الاحمدیہ کی حاضری میں بھی اضافہ ہوگا۔ جب میں خود اطفال الاحمدیہ میں تھا تو میں پہلے سائق بنا، اس کے بعد منتظم اطفال کا نائب اور اس کے بعد منتظم اطفال بنا، پھر زعیم مجلس کے طور پر کام کیا، پھر ربوہ میں ناظم عمومی کے طور پر کام کیا، پھر نیشنل لیول پر ممتحن کے طور پر خدمت کی۔ بحیثیت ایک عام طفل کے میری ٹریننگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ یہ نہیں کہ آپ نے نہ کبھی خدام الاحمدیہ کی کلاس میں حصہ لیا ہو اور نہ ہی کسی دوسرے تربیتی پروگرام میں حصہ لیا ہو، اور ایک دن صدر مجلس خدام الاحمدیہ آپ کو بلا کر کہیں کہ آپ کو فلاں شعبے کا ممتحن بنایا جا رہا ہے۔ جب تک آپ نے گراس روٹ لیول پر خود اپنی ٹریننگ نہ کی ہو، اس وقت تک آپ کو اس ٹریننگ کی افادیت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اس لیے اس ٹریننگ کا آغاز نہایت بنیادی سطح سے کریں۔ 19 اپریل 2019۔ دورہ جات۔ ایک وقفِ نو نے سوال کیا کہ آپ نے کتنے ممالک وزٹ کیے ہیں؟ اس پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا، کافی ملک وزٹ کیے ہیں، رپورٹس پڑھ کر گنتی کر لینا، میں نے 35 یا 36 ملک وزٹ کیے ہوں گے۔ 26 نومبر 2019۔ پسندیدہ چیزیں۔ ایک خادم نے سوال کیا کہ حضور کو کس چیز کی فارمنگ پسند ہے اور کون سا پھل پسند ہے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ فارمنگ تو فائدے کے لیے ہوتی ہے، جو چیز بھی فائدہ پہنچائے وہ اچھی ہے۔ کھانے کے لیے پھل بھی اچھے ہیں۔ پھلوں میں ایک اچھا پھل ہے، وہاں UK میں تو پاکستان سے آم آتے ہیں، بہت اچھے معیار کے ہوتے ہیں، وہاں ہم پاکستان سے منگوا لیتے ہیں، سندھ سے جو ہمارے فارم ہیں وہاں سے آ جاتے ہیں۔ 28 جون 2013۔ ایک بچے کے سوال پہ کہ حضور کا پسندیدہ پھل کون سا ہے، حضور انور نے فرمایا آم ہے۔ ایک بچی نے سوال کیا کہ حضور کا فیورٹ پلینٹ کون سا ہے، حضور انور کے استفسار پر بچی نے عرض کیا کہ اس کا پسندیدہ پلینٹ زمین ہے، تو اس پر حضور انور نے فرمایا اسی پر تو رہتے ہیں، وہی کہنا ہے، چھوٹی سی تو دنیا ہے۔ 13 ستمبر 2013۔ ایک طفل نے سوال پوچھا کہ بچپن میں آپ کی کیا فیورٹ ڈش تھی جو آپ کی والدہ بناتی تھیں؟ حضور انور نے فرمایا کہ ہم نے کبھی نخرے کیے ہی نہیں، تمہاری طرح کے۔ جو گھر میں کھانا پک جاتا ہے، دال پکی ہے تو دال کھا لی، گوشت پکا ہے تو گوشت کھا لیا، آلو گوشت پکا ہے تو آلو گوشت کھا لیا، کریلے پکے ہیں تو کریلے کھا لیے، کدو پکے تو کدو کھا لیے۔ یہ آج کل کے تم لوگوں کے نخرے ہیں کہ ہمارا کوئی ایسا نخرہ نہیں ہوتا تھا۔ اماں ابا کہتے تھے یہ کھانا پکا ہوا ہے، بچے کھانا کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، بس ٹھیک ہے، یہ نخرے چھوڑ دو۔ 14 ستمبر 2021۔ ایک وقفِ نو بچے نے سوال کیا کہ آپ کو گوشت کون سا پسند ہے، حضور؟ اس پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا مجھے گوشت کوئی زیادہ پسند نہیں ہے۔ اسی وقفِ نو بچے نے عرض کیا حضور انور کو فش پسند ہے؟ اس پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا فش پسند ہے، باقی جانور کے گوشت کھا کر دانت ہی خراب ہو جاتے ہیں، جو زیادہ گوشت کھاتے ہیں ان کے دانت خراب ہو جاتی ہیں، اس لیے بیلنس خوراک کھانی چاہیے، اس لیے سبزی بھی کھانی چاہیے، دالیں بھی کھانی چاہیے، گوشت بھی کھانا چاہیے، گوشت کھانے کے لیے زیادہ نخرے نہ کیا کرو۔ 26 نومبر 2019۔
ایک بچے نے سوال کیا کہ حضور کی پسندیدہ کھیل کون سی ہے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا اب تو کوئی کھیل نہیں ہے، پہلے کرکٹ اور بیڈمنٹن کھیل لیا کرتا تھا، اب کوئی نہیں ہے۔ 7 نومبر 2014۔ ایک وقفی نو بچے نے عرض کیا کہ حضور انور کو اسپورٹس میں کیا پسند ہے؟ اس پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا اب تو میں کھیلتا نہیں، لیکن بچپن میں کرکٹ بھی کھیلتا رہا ہوں، بیڈمنٹن بھی کھیلتا رہا ہوں۔ 26 نومبر 2019۔ بچپن میں پسندیدہ کھیل کے بارے میں دریافت کیے جانے پر حضور انور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ حضور بچپن میں کرکٹ شوق سے کھیلتے تھے۔ 4 جولائی 2024۔ ایک بچی نے سوال کیا کہ حضور کو کس ملک میں جانا سب سے زیادہ پسند ہے یا حضور کا دل کرتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضور انور نے فرمایا کہیں بھی جانا پسند نہیں، پسند کی بات کریے ہو تو ہر وہ ملک جہاں احمدی ہیں ان سے ملنا مجھے پسند ہے، اس لیے میں آتا ہوں، میں سیر کرنے تو آیا نہیں، بس اچھی جماعت ہو اور احمدی ہوں۔ 15 نومبر 2013۔ تمام حوالہ جات الفجر انٹرنیشنل سے لیے گئے ہیں۔ کیسا لگا سمر آپ کو؟ بہت مزہ آیا، جزاک اللہ۔